الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، شعبان المعظم کا مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور صرف 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس مہینے تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے اس برکتوں والے مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہرحال ابھی بھی 2-3 دن باقی ہیں تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ابھی بھی شاید کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں.
اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما دے گا کہ وہ پھر دوبارہ اس رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، بہرحال ان پر اللہ کا شکر واجب ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے وہ سعادتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ تو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ہیں اس حوالے سے جو میں نے ابھی خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو صیام کا لفظ ہے یہ صوم کی جمع ہے۔ عرب میں دو سواریاں عام طور پر زیر استعمال ہوا کرتی تھیں، ایک اونٹ اور دوسرا گھوڑا۔ گھوڑے کا فائدہ یہ تھا کہ یہ بڑا تیز رفتار جانور ہے، لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ نرم و نازک مزاج کا حامل ہے، یعنی یہ زیادہ دیر بھوکا پیاسا رہ نہیں سکتا۔ صحراؤں کے جو اسفار ہوا کرتے تھے، طویل سفر ہوا کرتے تھے، ان میں گھوڑا جو ہے وہ ذرا ریلائبل رہنا اس کا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے برعکس اونٹ کا مزاج یہ تھا کہ وہ کئی دن بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو صحراؤں کے سفر کے لیے اور طویل سفر کے لیے جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ملنے کا امکان ذرا معدوم ہوا کرتا تھا، وہ اونٹ بہترین سواری تھی۔ لیکن اونٹ کا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یہ بڑا سلو جانور ہے، بہت آہستہ آہستہ چلنے والا، گھوڑے کی طرح کی تیزی بہرحال اس کے اندر نہیں ہے۔ تو عرب کو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم گھوڑے کی جو نیچرل سپیڈ ہے اس کو نہیں بڑھا سکتے، اونٹ کی نیچرل سپیڈ کو ہم زیادہ نہیں کر سکتے، گھوڑے کی نیچرل سپیڈ کو کم نہیں کر سکتے، لیکن گھوڑے کا سٹیمنا ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس گھوڑے کے بھوک پیاس کے سٹیمنا کو بڑھانے کے لیے اور اسے طاقتور بنانے کے لیے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اسے کھانا دے دیا کرتے تھے، اور پھر پورا دن اس کے منہ کے اوپر چمڑے کا ایک ٹکڑا باندھا کرتے تھے جسے وہ صوم کہتے تھے، تاکہ سب چیزیں موجود بھی ہوں اور یہ کھا بھی سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے منہ پر وہ چمڑے کا جو باندھا ہوا ٹکڑا ہے وہ اسے وہ چیزیں کھانے پینے سے روکے رکھے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے چہروں کے اوپر کوئی چمڑے کا ٹکڑا بندھا ہوا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی زبردستی کھانے پینے سے روکنے والا نہیں ہوگا، تمہارے پاس کھانے کی چیزیں بھی موجود ہوں گی، ایک سے ایک بڑھ کر لذیذ چیزیں موجود ہوں گی، تمہارے پاس پینے کے مشروبات بھی موجود ہوں گے، ٹھنڈے میٹھے ہر طرح کے، اور تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھو گے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے ان اوقات میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی بیویوں کے قریب جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رضا کے حاصل کرنے کے لیے تم یہ کام کرو گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا اور میں کچھ کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، میں وضو کرتے ہوئے وہ جس پانی سے کلی کر رہا ہوں اس کے چند قطرے بھی اگر اپنے حلق سے گزار لوں تو کوئی مجھے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا میں نہیں کروں گا، صرف اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، یہ اس روزے کا اصل مقصد ہے۔ اور فرمایا یہ روزے ہم نے تم پر ایسے ہی فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور بڑا کرم ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی آسانی ہے ہمارے دین میں کہ ہم سے پہلی امتوں پر ایسے بھی روزے فرض رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، یعنی سحری اور افطاری ایک ہی ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے ہم پر آسانی فرمائی ہے، اس روزے کو ہمارے لیے آسان کیا ہے۔
ہماری پریشانی اور گھبراہٹ بہرحال یہ ہوتی ہے کہ موسم بہت سخت ہے، گرمی کی شدت ہے، روزے کیسے رکھیں گے؟ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک طویل حدیث ہے، اس وقت نہیں ہے کہ میں پوری حدیث آپ کے سامنے سناؤں، لیکن اس حدیث کا بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے باری باری پوچھنا شروع کیا تمہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی پسندیدہ 3 چیزیں بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ 3 چیزیں بتائیں، ایسے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور پھر روایت کے آخر میں آتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کو اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے، طویل روایت ہے۔ اس میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں، اس دنیا میں آپ کو 3 چیزیں محبوب کون سی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 اکرام الضیف، مجھے مہمانوں کا اکرام کرنا بڑا پسند ہے۔ نمبر 2 والصوم بالصیف، اور مجھے شدید گرمی کے روزے بہت پسند ہیں۔ وضرب العدو بالسیف، اور مجھے اپنے دشمن پر اپنی تلوار سے ضرب لگانا بڑا پسند ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ 3 محبوب ترین چیزیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں، اس میں سے ایک شے کیا ہے؟ شدید گرمی کے روزے محبوب ہے۔ اس لیے محبوب ہے کہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس لیے محبوب ہے کہ اللہ کے راستے میں مشقت ہوتی ہے۔ ہم رمضان المبارک آنے سے قبل اللہ ماشاء اللہ ہم سب یہ ترتیب بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے رمضان کی پلاننگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ترتیب ایسے بنا رہے ہوتے ہیں کہ کم سے کم مشقت برداشت کرنے کا معاملہ ہو، زیادہ سے زیادہ راحت اور آسانی مہیا کرنے کا معاملہ ہو۔ یہ کوئی حرام شے نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ کا روزہ بالکل ہی بلا مشقت ہو گیا اور بالکل اتنا آسان ہو گیا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور سارا روزہ سوتے ہوئے ہی گزار دیا آپ نے، تو بہرحال یہ کہ اس روزے کے اندر جو تزکیہ نفس کا اور مشقت کا اور اللہ کے راستے میں مزدوری کرنے کا پہلو ہے وہ رہ جائے گا۔ پھر ایک دوسری طرف بھی اشارہ کر دوں، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 1 مہینہ ہے 1 سال میں جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، 2 چیزیں بتائی ہیں اللہ نے جن 2 کیفیات میں استثنائی طور پر روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 اگر تم سفر میں ہو یا تم مریض ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا ایسے ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر ان جتنے روزے تم نے چھوڑے ہوں گے اپنے سفر کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے، ان روزوں کو تم نے رمضان کے بعد جب تمہارا سفر ختم ہو جائے، جب تمہاری بیماری ختم ہو جائے تو ان روزوں کو، ان کی گنتی کو پورا کرنا ہے، ان کی قضا کو ادا کرنا ہے۔ شرعی عذر بتایا گیا کہ اگر ایسا عذر ہو کہ تم سفر میں ہو یا بیماری میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کے بعد اس کی گنتی کو بھی تم پورا کرو گے۔ صرف ایک کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا یعنی بیمار ہو جس کی بیماری کے ریکور ہونے کا امکان نہ ہو، یعنی ایسی کوئی مسلسل بیماری اس کو لگ گئی خدا نہ خواستہ جس کے ریکور ہونے کا امکان نہیں ہے، اور اسے یہ امید ہے کہ میں اپنے قضا روزے ادا بعد میں بھی نہیں کر پاؤں گا، تو پھر اس کے لیے آگے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ لیکن بہرحال یہ بات سمجھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوڑا، 1 روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اور رمضان ختم ہونے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ ساری زندگی روزانہ روزے رکھتا رہا، تو رمضان کے 1 روزے کے برابر نہیں ہو سکتے بلا عذر شرعی۔ پوری زندگی کے روزے بھی اس کا متبادل نہیں ثابت ہو سکتے۔ ہمارے یہاں جو دانشور حضرات آج کل ٹی وی چینلز پر آپ کو نظر آتے ہیں اور نیا دین کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو یہاں تک بھی اب آسانیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا صبح امتحان ہے، کوئی ایگزام ہے، تو آپ روزہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے دفتر جانا ہے اور آپ کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا تو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔
یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ روزہ چھوڑنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. یہ جو 2 صورتیں بتائی گئی ہیں اس میں اگر کسی نے روزہ چھوڑا تو وہ بھی اس کی قضا بعد میں ادا کرے گا. دین بہت آسان ہے، لیکن دین میں اپنی مرضی کے مطابق مزید آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر یعنی جو کر سکتے ہیں، جن کے ذمے طاقت ہے اس روزے کی، وہ ایک فقیر کو کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اس کا فدیہ ادا کر دیں. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور جو کوئی خوشی سے یہ کرے گا کوئی کسی نیکی کو تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر اس کے باوجود بھی تم روزہ رکھ لو، تمہیں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر تمہارا سفر ایسا ہے کہ تم اس میں روزہ رکھ سکتے ہو، تم برداشت کر سکتے ہو، تو اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. روزہ چھوڑنے سے روزہ رکھ لینا بہتر ہے عذر کے باوجود. پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کر دینے کے لیے بڑی روشن اور واضح دلیلیں موجود ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے گا اللہ نے اس قرآن کو کن چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے. یہ قرآن مجید نازل ہوا شہروں میں سب سے بہترین شہر مکہ المکرمہ، نبیوں میں سے سب سے افضل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہینوں میں سے سب سے افضل مہینے رمضان المبارک میں، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر، اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ جس بھی شے کو جوڑا ہے بہترین شے کو جوڑا ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا اگر تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے اللہ تمہیں بہترین بنا دے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو شے قرآن کے ساتھ جڑتی گئی، جو ہستیاں قرآن کے ساتھ جڑتی گئی اللہ نے انہیں بہترین بنا دیا. اور اس مہینے کے ساتھ اللہ نے اس قرآن مجید کا خاص تعلق رکھا ہے. اس کی کچھ وجوہات سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خاص فضا ڈیولپ ہو جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا ایک خاص ذوق و شوق دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو اس مہینے میں اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا بہت اہم. فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے کوئی جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھ لے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بعد میں اپنی گنتی کو پورا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اب ذرا ان الفاظ کو سمجھ لیں. اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی ہو، اللہ تم پر مشکل نہیں چاہتے. اب بادی النظر میں آپ کو محسوس ہوگا کہ روزہ رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، گرمی برداشت کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہ رہے ہیں. تو بات میں تو یعنی بظاہر تضاد محسوس ہو رہا ہے، لیکن ذرا آپ الفاظ کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو اپنے رب پر پیار آئے گا، آپ کو اپنے اللہ سے محبت ہوگی. یہاں کی گرمی دوزخ کی گرمی کی نسبت بہت آسان ہے. یہاں کی بھوک جہنم کے وہ کانٹوں بھرے پھل کو کھانے سے بہتر ہے. یہاں کی پیاس جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے جو تمہارے سارے جسم کو جلا دے گا اس سے بہتر ہے. یہ آسان ہے، لیکن جہنم کا عذاب بڑا مشکل ہے. اس کی حدت برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اس کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. لہذا اللہ تمہارے لیے
مشکل نہیں چاہتے، آسانی چاہتے ہیں. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اس لیے تم اپنی گنتی کو پوری کر لیا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور بڑائی بیان کرو اپنے رب کی جو تمہیں اس نے ہدایت عطا فرمائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اب آئیے حدیث کی طرف. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ ہم سب کو بھی یہ سنت پوری کرنے کا اجر عطا فرما دے کہ ہم بھی شعبان کے آخری دنوں میں موجود ہیں، اور یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں اور سن رہے ہیں جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں سماعت فرمایا. وہی الفاظ میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. تو کہتے ہیں کہ آخری دن تھا شعبان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. شہر مبارکن، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ. اور اس کی برکت کی پھر ایک مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات یعنی لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اور 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کریں، گن لیں ان کو، تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرس، جو ابھی میرا خیال ہے پاکستان میں ایوریج ایج نہیں ہے. اوسط عمر 83 سال نہیں ہے، وہ 50-60 سال کے قریب قریب. تو اس ایک رات میں عبادت کا اجر جو ہے وہ آپ کو 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر اللہ عطا فرما دے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم بات فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کو پسند فرما لیا ہے. یہ ایک پیرلل پروگرام دے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دن کا روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں. اور اس پروگرام کی امپورٹنس کو آپ سمجھیں، اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. یعنی پورا دن آپ اپنے نفس پر قابو رکھیں گے، آپ صبر کریں گے، آپ کھانے سے رکے رہیں گے، آپ پینے سے رکے رہیں گے، آپ صبر کرتے رہیں گے، آپ اپنے نفس کو خوراک سے دور رکھیں گے. اور جب رات کا وقت آئے گا تو آپ قرآن مجید سے قیام کریں گے، اور پھر آپ راتوں میں، رمضان المبارک کی راتوں میں آپ اپنی روح کی غذا کا بندوبست کریں گے. دن میں جسم کو غذا سے روکا ہے آپ نے، اور رات میں اپنی روحانی غذا کا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قرآن روح کی غذا اللہ کا کلام ہے. راتوں میں قرآن مجید کے ساتھ قیام کرنا. اور اس میں بھی ذرا سمجھ لیجئے، اس قیام میں ایک خاص بات تو تراویح ہے. تراویح ادا کریں، لیکن صرف تراویح نہیں ہے، صرف تراویح نہیں ہے. اس لیے کہ آپ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اپنے اکابرین اور اسلاف کے ذرا معمولات کو دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب مسجد نبوی سے یعنی عبادات کر کے اور قیام کر کے اور یہ سب کچھ کر کے ہم فارغ ہوا کرتے تھے تو ہم تیزی سے اپنے گھروں کی جانب لپکا کرتے تھے، مبادہ یہ کہ سحری کا وقت گزر نہ جائے.
اس کا مطلب ہے کہ وہ قیام کتنا چل رہا ہے؟ پوری پوری رات کا اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، قیام ہو رہا ہے. اور اس میں بھی یہ بات سمجھ لیجیے گا، ہمارے ہاں تو بہرحال کہتے ہیں کہ اب ذرا تیز تیز تراویح پڑھائی جائیں اور بس ذرا مختصر سا وقت لگے اور بس سب ختم ہو جائے اور ہم آسانی سے گھر چلے جائیں. بلکہ اب اس سے بھی زیادہ آسانی آ گئی ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب تراویح شروع کریں تو پیچھے جا کے آرام سکون سے لیٹ جائیں، ریسٹ کر لیں، اور جیسے ہی امام صاحب کی تلاوت کی سپیڈ سلو ہونے لگے، جس کا مطلب ہے کہ اب ان قریب انہوں نے رکوع کر دینا ہے، تو فٹافٹ تیزی سے اٹھیں اور جا کر نیت کریں اور ساتھ مل جائیں. تو میرے بھائی رکعتیں تو پوری ہو جائیں گی، لیکن وہ جو قیام کرنا تھا، وہ جو قرآن سننا تھا، وہ جو مشقت برداشت کرنا تھی، وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں گھلانا تھا، وہ جو مزدوری کرنی تھی، وہ کہاں گئی؟ صرف تعداد رکعات پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی روحانیت کو حاصل کرنا ضروری ہے. آپ اکابرین کے واقعات پڑھیں رحمہم اللہ تعالی، آپ حیران ہوں گے. یعنی محیر العقول واقعات ہیں، یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اوابین کے نوافل پڑھا کرتے تھے رمضان میں، اور صرف اوابین کے نوافل میں 2 پارے پڑھتے تھے روزانہ. اور پھر یعنی تقریباً 40-42 سال یہ معمول رہا ان کا کہ ایک دن میں ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ رمضان میں. کتنے اکابر آپ کو ایسے ملیں گے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 40 سال ایسے گزر جاتے تھے، خاص طور پر رمضان المبارک میں، کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ عبادات ہو رہی ہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ وقت لگ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو گھلایا جا رہا ہے، کھپایا جا رہا ہے. 72 سال کی عمروں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 72 سال کی عمروں میں اس پیرانہ سالی کے اندر بھی روزے بھی چل رہے ہیں، نوافل بھی چل رہے ہیں، تراویح بھی چل رہی ہے، تہجد بھی چل رہی ہے، قرآن بھی چل رہا ہے، درس و تدریس بھی چل رہی ہے. لوگوں کو رحم آ جایا کرتا تھا ان کے حال پر، اتنا اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں گھلایا کرتے تھے. اور کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں مزدوری کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہارا دین یہ ہدایت دیتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا رب تمہیں یہ ہدایت دیتا ہے تو تم اپنے رب سے کیا گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تمہاری مزدوری ادا کر نہیں دے گا؟ تم رمضان کے مہینے میں مزدوری کرو گے، اللہ شوال کا چاند نظر آنے سے قبل تمہاری مزدوری ادا کر دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزدوری کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دے گا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا یہ اجر لیلۃ القدر کا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ لیلۃ القدر کے سوا ہوگا، یہ لیلۃ القدر کے علاوہ اس کا اجر اپنا ہے، اور یہ صرف رمضان المبارک کا اجر ہے. جو تم نے روزے رکھے، جو تم نے قیام کیا اللہ کے راستے میں، یہ اس کا اجر ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، تم پر جنت کو واجب بھی کر دے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا قرآن کے ساتھ، اللہ نے اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ ایک پیرلل پروگرام دیا ہے اللہ نے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا روزہ اور رات کا قیام. اور پھر آپ اس کی فضیلتیں سنیے. بخاری شریف کی روایت ہے, نفلی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, فرض کے بارے میں نہیں آیا, ائمہ کی رائے ہے, نفلی روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے ایک روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے. تو فرض روزے کا کیا اجر ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت خوبصورت روایت ہے, میں تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں, پھر آپ کو اس حدیث کا مزہ آئے گا. فقہاء نے لکھا ہے کہ اعمال 7 قسم کے ہیں. کتنی قسم کے؟ جی 7 قسم کے اعمال ہیں. 2 قسم کے اعمال وہ ہیں جو جنت اور جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ کی توحید پر ایمان لانا جنت کو واجب کر دیتا ہے, اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا جہنم کو واجب کر دیتا ہے. 2 اعمال. 2 اعمال وہ ہیں جو جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے ان کے برابر اجر دیا جائے گا. ٹھیک, وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ ایک وہ گناہ ہے جو انسان سے سرزد ہوا تو اس گناہ کے بدلے اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی, برابر ہو گیا کام. اور ایک نیکی وہ ہے جس کا اس نے ارادہ کر لیا تھا کرنے کا, لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی پرفارم نہیں کر پایا, تو اللہ اس نیکی کے برابر, اس نے کی نہیں ہے نیکی, وہ اس سے ہو نہیں پائی ہے, لیکن اللہ اس نیکی کے برابر اس کو اجر عطا فرما دیں گے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 4 ہو گئے. پھر 5واں عمل وہ ہے جو ایک عمل کرو گے تو اللہ اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. ایک عمل کا 10 گنا اجر. اور 6واں عمل وہ ہے کہ اگر ایک عمل کرو گے تو اللہ اس کو 700 گنا تک بڑھائے گا. اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے. قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں, 700 گنا تک اللہ اس کے اجر کو بڑھا دے گا. 6 اعمال ہو گئے. کتنے رہ گئے بھائی؟ 1 رہ گئی. اور 7واں عمل خاص ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ اب یہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بندہ مومن جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے, الا الصوم, سوائے روزے کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس روزے کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا. وہ اس 10 گنا اور 700 گنا والی حدود سے باہر ہے. وہ خاص المبارک کا یہ اجر, یہ سعادتیں, یہ رحمتیں, یہ صیام, یہ قیام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ اس رمضان میں ہم جہنم سے اپنی مغفرت کرا سکیں اور اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية